اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کی گئی، کتب علیکم تم پر فرض کی گئی، القتال جنگ یا جنگ کرنا، وہوا اور وہ، کرہ لکم کرہ ناگوار، لکم تمہارے لیے، یعنی تم پر جنگ کرنا اب فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار لگ رہا ہے۔ مدینہ شریف میں یہ آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی، اور اس میں ان مسلمانوں پر جن کو 13 سال کی مکی زندگی میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر زیادتیاں کی گئیں، لیکن اس وقت ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب کہ اسلامی سلطنت بن گئی اور سلطنت اسلامیہ نے طاقت پکڑنی شروع کی، تو مسلمان اس قابل ہوئے کہ ان کی زیادتیوں کا جواب دے سکیں۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ان کا زیادتیوں کا جواب دینے کے لیے جنگ جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے اسلام کی ترویج کے لیے۔ وَعَسَىٰ اور ممکن ہے، ان کے تکرہو شیئن، تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَهُوَ اور وہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ اور ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور وہ شرٌ بری ہے، لکم تمہارے لیے۔ اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے، تمہارے لیے وہ چیز بری ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو وہی جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور انسان اپنے محدود علم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں جانتا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا حالانکہ وہ ناگوار ہے تمہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے تم ناپسند کرو ایک چیز حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ صاحب تفہیم القرآن اس کا مفہوم لکھتے ہیں، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی ذاتی پسند یا ناپسند جو ہے وہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ جو چیز اللہ جانتا ہے وہی اصل علم ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم تھا، اس آیت میں جان قربان کرنے کا حکم ہے، کیونکہ دین، قوم اور ملت کا بقا بغیر جان و مال کی قربانی کا ممکن نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے جنگ مدافعانہ کی بھی اجازت نہ تھی، یعنی اپنا دفاع کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ پھر ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو دشمنوں سے مدافعت کی اجازت مل گئی۔
جب کفار اپنے ظلم اور زیادتیوں سے باز نہ آئے تو العموم کفار سے مقاتلہ کی یعنی جنگ کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی اور جہاد فرض ہو گیا کہ اب کفار کو موقع نہ دیا جائے کہ مسلمانوں پر زیادتی کریں، ان کے لیے اٹھو اور اپنے حق کے لیے لڑو۔ حکم الہی کے مقابلہ میں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تمہاری اپنی ذاتی طبیعت کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہے یہ ہے کہ اللہ کا حکم کسی معاملے میں کیا ہے اور اسی حکم کو ماننا ہے، کیونکہ تمام علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کس حکم کی کیا مصلحت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ، یہ جنگ و جدال اور لڑائی بڑائی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ان کے علاوہ ایسے مسلمان جن کا ایمان بھی قدرے کمزور تھا، وہ بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، اگر وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ان کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی تک نہیں گزرے تھے۔ ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو رہا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، امت مسلمہ کو، حکومت اسلامیہ کو جو یہ لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، حکومت اسلامیہ کفر کے مقابلے میں اٹھے اور اپنے وسائل اکٹھے کرے، اپنے فورسز کو منظم کرے اور کفار کا کماحق کہو جواب دے، تو اس کا یہ ملت اسلامیہ کی امت اسلامیہ کے میں جو خلیفۃ المسلمین ہے یا مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں، ان کو اس بات کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے جس طرح کا بھی ایکشن لینا پڑے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی حکم کیا گیا ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی طاقت جمع کرو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موزوں تھا وہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا۔ مکی زندگی میں تمہیں قتال سے منع کیا گیا تھا، اس وقت تمہارے لیے یہی حکم تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اب جب کہ حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ مسلمان اس قابل ہو گئے ہیں کہ جواب دے سکیں، تو لہذا قتال کے حکم پر سر تسلیم ہم کرنا جو ہے حکومت اسلامیہ کے لیے لازم ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بقائے ملت کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ مسلمان جہاد کریں، جد و جہد کریں اور دشمنان اسلام سے، دین اسلام سے کے بچاؤ کے لیے کوشش کریں۔ یہ جد و جہد ہر شخص پر فرض ہے، سب کا فرض ہے کہ ہاں وہ مالی طور پر اسے امداد کریں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، اپنی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں اس کام کے لیے استعمال کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے صلاحیتیں استعمال کرے اور اس کے مطابق باطل کا رستہ روکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے بدل دے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جہاد کا حکم کیونکہ ایک مشکل حکم ہے، جیسے جنگ تبوک کا وقت آتا ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو اس وقت مسلمانوں کے حالات بھی بڑے کمزور تھے اور وسائل بھی نہیں تھے اور موسم بھی بڑا سخت تھا۔ بعض جنگیں تو رمضان کے دنوں میں بھی ہوئی ہیں، لیکن وقت کی ضرورت تھی کہ اس وقت دشمن کی پامالی کے لیے اٹھا جائے اور غلبہ اسلام کی راہ ہموار کی جائے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام نے بالکل ان حکام کو مانا
اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی جگہ نہ ملے گی۔ تمام کاموں کا انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہان کی بہتری ہو۔ تم اس کے احکام دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو۔ اسی میں تمہاری بھلائی اور اسی میں تمہاری عمدگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ پر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ان کو ہمیں اپنے دین پر اپنے زندگیوں میں اللہ تعالیٰ لاگو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ دنیا جو ہے اسلام کی ترقی ہو، دنیا امن مسکون کا گھر بن جائے، شر و فساد کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دین قوم اور ملت کا بقا بغیر جان و مال کی قربانی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایک اصولی بات بتائی گئی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہماری ذاتی پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر نماز کا حکم آیا ہے تو فوری طور پر اٹھ کے نماز پڑھیں، جب کسی بات سے منع کرنے کا حکم آیا ہے تو اس بات سے منع ہو جائیں، کسی کام کے کرنے کا حکم آیا ہے، جہاد کا حکم آیا ہے تو اس وقت اپنے وسائل اکٹھے کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، دشمنوں کا راستہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔